السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. قیامت ہی ٹوٹی ہوئی ہے ان کے گھر اور پاکستان میں اور جرنلسٹک کمیونٹی میں. اور دیکھیں یہ جنازہ جم غفیر ہے ارشد شریف کے جنازے پر. ان کی والدہ کو ملنے ہم گئے جس دن یہ خبر آئی اس کے دوسرے دن. تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ یہ بات کو اٹھاتے رہنا آپ نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پوچھیں ان سے جن لوگوں نے میرے بیٹے کے خلاف 14-15 FIRs کاٹی کہ میرا بیٹا ان کو غدار لگتا تھا، میرا بیٹا ان کو ملک دشمن لگتا تھا. تو اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ارشد شریف کتنے مشکلات کا سامنا کرا تھا، کتنے اس کو تھریٹس تھی. اور یہ تو ماں کے منہ کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے کاشف عباسی جو ان کے بڑے قریبی دوست تھے ان کی زبانی آپ نے سنا، کل نہیں سنا تو سن لیجئے گا ان کا پروگرام جس میں تفصیل میں وہ بتا رہے ہیں ارشد کو کتنی تھریٹس تھیں اور ارشد کیا کہتے تھے. اس کے بعد ڈاکٹر شین مزاری نے اپنے آئی فون کا جو میسج ہے وہ بھی بتا دیا، کہ دکھا دیا، سنا دیا کہ ارشد نے کیا کہا تھا کہ اس کو کتنی تھریٹس ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اگر ہمیں کہیں ہمارے ایجنسیز کے اور ہمارے ٹاپ جنرلز کے ارشد نہ معلوم کیوں پاکستان سے چلا گیا تھا، پتہ نہیں کس نے اس کو کہا تھا جانے کو. یہ سیاست اور طاقت کی اور پاور گیمز کو اس وقت سب چھوڑیں، وہ اپنا خانہ چلتا رہتا ہے، لیکن ارشد کو کس نے قتل کروایا؟ اٹ واز این اسیسینیشن. تو یہ تو اس کی تہ تک پہنچنا پڑے گا. ناظرین کوشش کریں گے، سب جرنلسٹ اپنے تئیں بات کر رہے ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، لیکن سب کو معلوم ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں یا مسائل کیا ہوتے ہیں اور کون کیا کرتا ہے. تو یقینی طور پہ اس معاملے کی، اس اتنی بڑی ٹریجڈی کی تہ تک پہنچنا تو بہت ضروری ہے. سلیم شہزاد قتل ہوئے تھے، مارے گئے تھے، پتہ ان کی لاش ملی تھی ایک دریا میں جہلم کے قریب، گاڑی بھی اور ان کی لاش بھی. ساری رات کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بیٹھے رہے درجنوں جرنلسٹ. ایک رپورٹ آئی، کچھ اس میں سے پتہ نہیں چلا، پتہ تو چلنا چاہیے. اور یقینی طور پہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، ایجنسیز بھی دے آر ویری ویری کین کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. کل 2 جنرلز کی جو تھی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ جی آپ UN کو لے لیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو لے لیں، نمائندگی لے لیں. تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں اور اب اس پر بات آگے بڑھنی چاہیے. بہرحال اس کو بھی دیکھیں گے. تو یہ تو رہے ارشد شریف شہید. تو اب بات کرتے ہیں جو اس وقت ایک اور بہت بڑا معاملہ ہمارے سامنے ہے اور مسئلہ ہے. PTI نے آج اپنا لانگ اویٹڈ لانگ مارچ شروع کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سمپل بات ہے، ہم نے تو کہا بھئی ہم آئیں گے، پیسفلی آئیں گے، اور ہم آ کے یہاں اپنا جو ڈیمانڈ ہے وہ کہیں گے کہ پوری کریں ارلی الیکشنز کی. حکومت کی طرف سے جو اچھی بات ہے، انہوں نے کہا جی ہم کوئی طاقت شاقت کا استعمال نہیں کریں گے، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق آپ چلیں. قانون آپ کو معلوم ہے کہ کورٹس نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے جو نارمل لائف ہے اس کو نہیں ڈسٹرپٹ کرنا. تو اب یہ ابھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین PTI کے سینئر کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، فارمر SAPM ٹو دا پرائم منسٹر علی نواز اوان صاحب ہیں. اور تھینک یو علی فار جوائننگ اس. تو ہم ان سے، علی جو ہیں وہ یہاں اس وقت جو صورتحال ہے اور اسلام آباد کی جو پریپریشن ہے، تمام آنا جانا، روٹ کیا ہوگا، یہ سب جو ہے یہ اس کو دیکھ بھال اس کی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، ہی از انوالوڈ ان دیم. تو ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا ارادہ ہے اور یہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں ناظرین کہ جو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو جہاں جہاں سے یہ شروع ہوا یہ لانگ مارچ، تو معلوم نہیں لوگوں کا سڑکوں پہ کیا حال ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصاویر،
تو یہ اتنی دنیا نکل رہی ہے تو اب کیا روڈ بلاکس بھی ہوں گے, روڈ جیم بھی ہوں گے, تو بہرحال جو آپ پلان کر رہے ہیں اگلے 2-4 دنوں میں اس روٹ پر اگر آپ آنے والے ہیں تو خیال کیجئے گا, یہ GTU روڈ پہ آئیں گے. اچھا جی علی, تو اب آپ نے کیا طے ہوا ہے؟ آپ ایڈمنسٹریشن میں گئے تھے, آپ نے ان سے کیا کہا اور کیا ہوا ہے, ہاؤ از اٹ پروسیڈنگ؟ اچھا میم, سب سے پہلے جو آپ نے ارشد شریف صاحب کی بات کی, میں بھی ان کے گھر گیا تھا, بٹ ارشد شریف جو کہتا تھا, جو بولتا تھا, جو کس نزدیک جو سچ تھا وہ اس کی ترجمانی کرتا تھا. ہمارے خلاف مجھے یاد ہے ہماری 4.5 سال کی گورنمنٹ 1.5 سال ارشد شریف نے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کی, ہمارے بہت سارے پروجیکٹس پہ تنقید کی, ہمارے بہت سارے پروگرامز ابھی ECP رپورٹ میں جوئش جو نام تھے وہ نکال کے دکھا رہا تھا. ECP کے میں آپ کو لاتا تھا بہت, وہ آپ ایسے ریگارڈ کرتے ہیں ڈیموکریسی کا اختراع, پر اصل چیز جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں ان کے گھر گیا تو مجھے جو پتا چلا کہ ارشد شریف اتنا بہادر کیوں تھا, تو جب میں ان کی والدہ صاحبہ سے ملا تو مجھے سمجھ آئی کہ ارشد شریف اتنا بہادر آدمی کا. میں نے بہت کم, میں آپ پروگرام سے پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں نے بہت کم مائیں ایسی دیکھی ہیں اتنی بہادر مائیں, اتنی بہادر کہ ایک میاں کی ڈیتھ, سیم ڈے ایک بیٹے کی ڈیتھ, اور اس کے بعد لاسٹ بیٹے کی ڈیتھ, اور جس طرح وہ قائم تھی, جس طرح وہ ڈٹی ہوئی تھیں, اور جو وہ بات کر رہی تھیں, لٹرلی ٹیئرز ان مائی آئیز جب میں ان کی باتیں سن رہا تھا. میں مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک تو آپ کے پورے جسم کے اندر ایک کرنٹ سی دوڑ رہی ہوتی ہے کہ مائی گاڈ, مطلب اتنا میں نے آج تک, جی میں ابھی بھی دعا سے ہم واپس آئے تو وہاں بھی دعا پہ بھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی یہ شہزادے کی طرح جائے تو یہ ویسے ہی, مطلب یعنی یہ نہیں کہ رو نہیں رہی تھی لیکن بالکل اپنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ڈٹی ہوئی. اور یہ میں اتنا حوصلہ بہت کم میں نے دیکھا ہے. اور دوسرا بہت بڑا آدمی تھا, آئیکن ہے, اب آپ لوگوں کی فرٹرنیٹی سے تھا, اور آپ نے جس طرح اپنے انٹرویو میں بالکل ٹھیک ہے, آواز اٹھاتے رہنی چاہیے, آپ لوگ آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. پاکستان میں 1947 کے بعد سے میں کتنے لوگ چلے گئے پاکستان سے, لیاقت علی خان چلے گئے, بھٹو چلا گیا, بی بی چلی گئیں, یا ماڈل ٹاؤن میں بھکتی صاحب چلے گئے, وادی اقلاع بھکتی صاحب, مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, مطلب بھکتی صاحب علاقے پاکستان اور سائن کرنے والے تھے. ڈس اپیرنس میں بھی تو لوگ جا رہے ہیں بھائی, وہ تو لاتعداد ہے نا ان کی, تو بس کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا بتائیں, ابھی آتے ہیں اس پہ کہ آپ کیا دوسری طرف جو چودھری غلام حسین صاحب کو پکڑا ہے 78 ایئرز آف ایج, آپ تفتیش کرنا چاہتے کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. 2003 کا کیس, آپ نوٹس بھیجے, انہیں پکڑے, مطلب کیا وہ بھی باہر بھاگنے والے تھے. میر شکیل الرحمان کو بھی اٹھایا تھا, وہ تو آپ کی گورنمنٹ میں اٹھایا گیا تھا. دیکھیں میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ, میں یہی کہتا ہوں نا, میں پھر بات کروں گا رانا ثناء اللہ, تو وہ اون کرتا ہے ساری چیزوں کو. رانا ثناء اللہ کے اختیار میں کیا ہے؟ میں وہ تو پھر آپ کے اختیار میں بھی کچھ نہیں تھا جب ایک کو اٹھایا تھا. مزاحیہ کریکٹر ہے. اور میں آج بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, بھی آپ نے دیکھی ہوگی, ان کی باتیں سنی ہوگی, ان کا اپنے ادارے کے بارے میں. اگر میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر ان کو اپنے ادارے کے بارے میں بھی پتا ہے نا جن کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں, میں 1 منٹ لوں گا اس کو ایکسپوز کر دوں گا, 1 منٹ, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لیکن بات ہے علی نواز صاحب, یہ تو آپ لوگوں کی حکومت میں بھی ایسی تھا, اور یہ بھی ایک تو ہے نا, آپ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, ہم سب بات کرتے ہیں, دوسرا رونا تو یہ بھی ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کی سب کی اپنی اپنی کمپیٹنس, اور پھر کہ آپس میں بیٹھ کے نہیں ملنا. اینی وہ لمبی بات ہے, اب اس پہ آئیں ذرا کہ ہمیں پتہ یہ چلنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن سے اسلام آباد کی تفصیلات طے ہو گئی ہیں, کوئی تصادم کا, کوئی ان چیزوں کا تو پرابلم نہیں ہے. شروع سے ہمارا دیکھیں, آپ نے تو کور کیا ہوا ہے ساری, آپ نے تحریک انصاف بنتے دیکھی ہوئی ہے, آپ نے تحریک انصاف کے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہوئے ہیں, اور لانگ مارچز شروع کرنے والے, دھرنا شروع کرنے والے, ون آف دا پائنیئرز ہے یہ تحریک انصاف. یہ تو چیز ہی نہیں, اسلام تو وزیرستان گئے تھے, جب لوگ تصور نہیں کر سکتے وزیرستان. ہماری تو ساری پیسفل ہے, ہم ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں. ہمارے جو لوگ آتے ہیں میم, وہ کراؤڈ آپ نے دیکھا ہے, فیملیز آتی ہیں, بزرگ آتے ہیں, ٹیچرز آتے ہیں, لائرز آتے ہیں, عام گھریلو خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں. لائرز موومنٹ اصل میں 2006 کی جو تھی اس نے ایک پورا, جی تو اب یہ دیکھیں, ہم نے تو کہا تھا ہم پیسفل ہیں, ہم پیسفل رہے. نہیں, آپ کی اب میں وہی بات کرنے لگا ہوں, تو میں نے اجازت مانگی تھی
اور ہم نے انٹیمیٹ کیا تھا کہ کیونکہ انٹیمیٹ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا بڑا کلیئرٹی سے اس کے اوپر ججمنٹ آئی ہوئی ہے کہ 3 جگہ ہیں, ایک پریڈ گراؤنڈ ہے, F9 پارک ہے, اینڈ دس از H9 and in between H9 and G9 there is a ground. آپ جب آئیں آپ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا, تو جب آئے ہم نے ان کو انٹیمیٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ہمیں اس جگہ کی اجازت دی جائے, تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا تھا میٹنگ کے لیے. آج میں اور بابر رحمان صاحب گئے تھے, انہوں نے ہمیں تھوڑی سی اور فارمیلٹیز دی ہیں کہ آپ ان کو پورا کر کے لے کے آئیں, تھوڑی سی معلومات مانگی ہیں, تھوڑی سی فارمیلٹیز ہیں, وہ آپ ودن 24 آورز ہم دے دیں گے. اور اچھا تو ابھی اگر نہیں دیں گے ہم کورٹ چلے جائیں. نہیں, میرا مطلب کہ نہیں دیں, کیوں آپ کی بات چیت جو ہوئی ہے وہ تو ہم نے جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہ ایک پازیٹیو ماحول میں ہوئی ہیں, تو ہوپ فلی ایک پازیٹیو ہی اس پہ چیز آگے بڑھے گی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہم جو دیکھ رہے تھے جو شروع ہوئی ہے مارچ, لانگ مارچ, تو یہ تو جو شہر سے گزرے گی وہاں تو بالکل یعنی کہ ایک سب کچھ جیم جگہ ہے نا, پورا شہر باہر ہوگا. ہاں مطلب کہ خان صاحب جاتے ہیں وہ تو نہیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی پورا شہر باہر ہوگا, میں کہ یہ تو بڑی میں نے آپ کو کہا پورا شہر باہر ہوگا. نہیں تو پھر یہ اتنی دیر سب ایوری تھنگ ول بی آلٹرنیٹ روٹس اویلیبل ہوتے ہیں میم, ہر جگہ آلٹرنیٹ روٹس اویلیبل ہوتے ہیں. پر آپ اتنی بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں, 70 سال بعد پاکستان کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو واقعی ایک بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا اگلا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, اس ٹرموئل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا بیک ڈور سے مجھے وزیر اعظم بنا دو, یا میرے کوئی کیسز معاف کر دو, یا مجھے اچھا یہ بتائیں کہ یہ 2 چیزیں, ایک تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ حقیقی آزادی, اور میں سن رہی ہوں کہ آپ کے لیڈرز آج صبح سے کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاکستان, سب فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے, پاکستان کے فیصلے. تو مثلا آپ کے دور میں 3 سال میں کون سے فیصلے تھے جو پاکستان میں نہیں, کون سے فیصلے مثلا آج کل جو ہو رہا ہے, کون سے سامنے میں آپ کو ہسٹری ہے پاکستان میں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے ویسے. تو I want to understand. Just tell me جو بھٹو کی جو اس کو ٹاپل کیا گیا تھا, پہلے ٹاپل, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹلی یو ایس, مجھے بتائیے مشرف کو جو ٹاپل کیا گیا تھا وہ کس کا تھا, رجیم چینج. مشرف کو اتنا زیادہ امریکہ کا نہیں تھا یہاں ڈومیسٹک وار. ہاں آپ مجھے بتائیں, نہیں دیکھیں اگر مشرف کا ایجنڈا نہیں, بالکل نہیں. I'll tell you in fact اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو جو ہم نے ان چیزوں پہ بہت کام کیا, وہ تو ایکچولی جنرل مشرف کو رکھنا چاہتے تھے. اور لسن ٹو می, امریکن سینٹ اے ڈیلیگیشن. اب فیکٹس پتا کرنے ہیں تو پھر سن لو, اگر اپنی مرضی پتا کرنی ہے تو پھر بتاؤ. نہیں تو they sent a delegation جس میں انہوں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے جو پارٹی جیتی تھی ان سے یہ کہا تھا, اور اس کیونکہ ڈیلیگیشن میں ہمارے دوست بھی تھے, تو میں کہہ رہی ہوں امریکن دوست, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ نواز شریف کو باہر رکھیں اور آپ پی ایم ایل کیو کو لے کے آئیں. سو میرا مطلب ان کا تو ارادہ کچھ اور تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں امریکہ کے اندر آپ ہمارا ایران دے سکتے ہیں, آپ لیبیا دیکھ سکتی ہیں, عراق دیکھ سکتی ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں. دیکھیں ہوا کیا, دیکھیں ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں اور ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں گے, پاکستان کی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے. دوسرا آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں انلائٹنڈ ماڈریشن کی طرف جا رہا ہوں. مطلب میری میں اس سے زیادہ بولوں گا نہیں, بات کہیں اور چلی جائے گی, کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ماڈرن انلائٹمنٹ کی طرف ہے. وار ان ٹیرر میں جو آپ نے آرمیٹیج صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ بھی پڑھ لیں, اور جس طرح ان کو فون آتا ہے اور جس طرح وہ سرنڈر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایجنڈا فالو ہوتا ہے. ایجنڈا کیا تھا میم, ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے افغانستان کی جو فیسیلیٹیشن ہے نیٹو فورسز کی, بیسیکلی امریکہ کی, وہ پاکستان کریں گے. مطلب ایک جگہ جہاد فی سبیل اللہ لڑکے آئے ہوئے تھے 20 سال کا, اور دوسرے ہم یہ کر رہے ہیں. یہ ایجنڈا یہ تھا, آپ نے بیسس دی ہوئی تھی, آپ ان کا پورا دیکھو نا فورن پالیسی پہ یہ فرق کیسے پتہ چلتا ہے. ناظرین کہہ رہے ہوں گے بات کریں لانگ مارچ کی, تم ہسٹری کا لیسن دے رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھو نا فیصلے جو کرنے ہیں ملک کے اندر کرنے ہیں, تو یعنی کہ آپ کی حکومت تھی, جب آپ حکومت آتی ہے تو آپ فیصلے ملک کے اندر کر رہے تھے نا. ہاں, تو اب یہ جب آپ کہتے ہیں حقیقی, ہاں تو نہیں رہے نا, اسی وجہ سے نکالیں گے. تو اور کیا, آپ مجھے بتائیں پاکستان کے بھٹو کے بعد کون سے ڈیرنگ لیڈر آیا جس نے نو مور کہا ہو, جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہو,
جس نے کہا میں آپ کو بیسز نہیں دوں گا. جب سلالہ پہ اٹیک ہوا آپ نے ہولڈ آن کیا, ہر چیز کو نہیں آپ نے روکے رکھا؟ ہم نے نہیں اس وقت, ہم نے بعد میں روکا تھا, حکومت نے. اور سلالہ میں کیا مطلب پاکستانیوں بڑی اچھی بات, میم اتنی زبردست بات کرتی نا, ڈاما ڈولا پہ بھی ہوا تھا ایک, ہم پیس نیگوسیشنز کر رہے تھے طالبان کے ساتھ, بہت سٹنگ پولیٹیکل گورنمنٹ کر رہی تھی پاکستان کے اندر بہت. نہیں میں ڈاما ڈولا کی بات کرو, اس وقت پیس نیگوسیشنز ہو رہی تھی ان کے ساتھ. ڈاما ڈولا کے اندر ڈرون ہوتا ہے, مدرسے کے بچے مر جاتے ہیں, اس وقت تو کچھ نہیں ہوا. بے شک. نہیں تو یہ سلالہ میں کیا خیر اسپیشل ہوا تھا کہ آپ نے بند کر دیا تھا؟ نہیں, سلالہ میں آپ نے وطنوں کو مار دیا تھا, اور جو بچوں کا مدرسہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی پہ ریاکشن ہوتا ہے. سمپل ایز دیٹ. آپ نے سلالہ پہ جو آپ نے قرارداد پاس کی تھی نیشنل اسمبلی سے, جس میں مولانا فضل الرحمان کے سائن ہیں, نون کے سائن ہیں, پیپلز پارٹی کے سائن ہیں, اس میں کس کی مذمت کی گئی تھی؟ صرف سلالہ اٹیک کی مذمت کی گئی تھی. باقی آپ کو 374 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان یمن میں آپ کے پیچھے پڑے تھے کہ فورسز اور اس میں ہم ڈرنے سے اٹھ کے گئے. خان صاحب نے تقریر کی کہ ہم پہلے پروکسی وارز لڑتے ہیں پاکستان کے اندر, ہم پہلے پاکستان کا 70s کا جو پوزیشن ہے وہ بہت زبردست ہے. فیصلے کرتے تھے ہم. نہیں تو مطلب کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اچھا اب یہ بہت لمبا ادھر لیسن ہو جائے گا, نہیں تو آپ کے ساتھ ایک پروگرام اس پہ ہر صورت کرنا ہے. اب مجھے بتائیں پاکستانی بالکل. اچھا سو یہ ٹیل می کہ یہ آپ اس کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ اب آپ یہاں آ جائیں گے اسلام آباد میں, پھر آپ کی کیا توقعات کے آپ نے سیناریو کیا بلڈ کیا ہے؟ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم پولیٹیکل جماعت ہیں, ہم کوئی جتھا نہیں ہے, ہم کوئی ادارہ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں ہے, ہم وہ پاورلیس. ہم یہ ہے کہ ہم آئیں گے, ہم اپنی ڈیمانڈ لے کے آئیں گے, ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سولوشن کیا ہے اس وقت. پاکستان کی اکانومی آپ کے سامنے ہے. آپ کی پوزیشن میں کہہ رہی ہوں کہ کیا ذہن میں اسٹریٹجی کے آئیں گے اور پھر آ کے یہاں بیٹھیں گے؟ بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں, پر ہم جو کمٹمنٹ کریں گے ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے. کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اسی ایریا میں جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے. اچھا تو آپ ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی, میں پھر آپ کہتی ہیں نہیں. اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کلیئرلی کہ آج تک جو آپ کی نیگوسیشنز ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہیں وہ اچھے ماحول میں. ٹھیک ہے, اچھے ماحول میں. اور ویسے حکومت کے اور کسی لیول پہ کوئی نہیں انٹریکشن حکومت میں اور آپ کے درمیان؟ بالکل نہیں, نو نیگوسیشنز ایٹ آل. ٹھیک ہے. اور جنرل باجوہ سے بھی ختم سب نیگوسیشنز؟ وہ تو کل آپ نے سن تو لی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا گیا زیادہ سچ شر ہوتا ہے. میرے خیال آدھا سچ بدگمانی پیدا کرتا ہے. نہیں وہ دن کا سچ اور رات کا سچ, آدھا سچ بدگمانی پیدا کرتا ہے. فرق ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ علی نواز ہم سے بات کرنے کا.